کہ کسی کی بیٹی کو تھریٹ کیا جائے، دھمکایا جائے اس کے باپ کو کہ میرے ساتھ رشتہ کر دے نہیں تو مرے گا، یا نہیں ایسا بات صاحب نہیں، اب آپ نے کو ٹوکنا نہیں مجھے، مرزا صاحب کو آپ خود نہیں، مرزا صاحب کو آپ لائیں، دیکھیں میرا حق بنتا ہے، دیکھیں ڈیبیٹ میں میرا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ روکے نا، نہیں ایسا نہیں بٹ صاحب، آپ نہیں، یا تو مرزا صاحب کو نہ لاتے آپ بیچ میں، میں مرزا صاحب کو نہیں لایا، آپ واقعہ بیان کر دیں بس، ٹھیک ہے آپ زمین نہیں، ایسے نہیں بٹ صاحب، دیکھیں نہیں ایسا نہیں، مسلمانوں کے دیکھیں بٹ صاحب آپ نے غزہ موقع ضرور دیجیے گا، نہیں بٹ صاحب آپ موقع ضرور دیجیے گا، کون ہے موقع والا؟ نہیں میں بات کون ہے موقع والا؟ شاہ جی مجھے اس آپ کے نے بعد ضرور محمدی موقع بیگم دیجیے پہ گا، بات آپ شاہ کرنی صاحب ہے، بات ایک مکمل کریں اپنی، منٹ نہیں شاہ جی محمدی بیگم بات کرنی ہے آپ نے، نہیں ایسا نہیں، میں نہیں بٹ صاحب ایسے نہیں، میں دلیل بٹ صاحب میری دلیل کمزور ہو، بٹ صاحب میری دلیل کمزور ہو، نہیں بٹ صاحب میری رکیں، بٹ صاحب رکیں، میری دلیل آپ نے غزہ نہیں، بٹ صاحب ایسا نہیں، بیگم پہ بات کرنی ہے، نہیں میں نہیں کرنی، میں نے محمدی بیگم پہ بات نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی بات، میں نہیں سنے نا، ایسے نہیں بٹ صاحب کیوں گھبرا گئے؟ میں گھبرا آپ غزہ کا ایسا نہیں بٹ صاحب، غزہ کا نہیں، ایسا نہیں بٹ صاحب، اب آپ کی براڈ کا نجائز غزہ کا نام کس نے لیا؟ بٹ صاحب رکیں ذرا، غزہ کا نام کس نے لیا؟ تو میں نے تو میری سنے نا بات، اب زمین پر دیکھیں، آپ کو میں نے کئی مرتبہ منع کیا، بٹ صاحب رکیے، محمدی بیگم کا نام لے لیں، نہیں ایسا نہیں بٹ صاحب رکیں، آدھا گھنٹہ بات کریں گے اس پہ تو کیا بات ہوگی؟ نہیں کیوں، دیکھیں آپ نے 10 باری، دیکھیں میری سنیں میری بات، 10 بار پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ چلیں شوق پورا کرنے نہیں شوق، نہیں شوق ہی نہیں، بٹ صاحب نہیں، محمدی بیگم پہ میری آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنی کوئی بات یار اب چیلنج ہوتا تو آپ گھبراہٹ کیوں ہوگی بٹ صاحب؟ نہیں میں چیلنج کر دیا آپ کو، آپ قرآن کی آیتیں، آپ قرآن کی ایک پوری گفتگو میں بٹ صاحب قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی آپ نے پاکستان کا حوالہ دیا، بادشاہ جی کریں بات، نہیں دیکھیں بٹ صاحب میری دلیل دیکھیں، میں نے آپ کو میرے اپنے یہاں پہ موجود ہے، نہیں چیلنج کریں گے نا بعد میں، ابھی تو چیلنج کر لینا، چیلنج کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کیا چیلنج کر سکتے؟ قرآن دیکھیں پوری گفتگو میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، اور ریکارڈ نمبر 1 میں کیوں گیا ہوں، آپ مرزا صاحب کی طرف کیوں گیا ہوں؟ آپ غزہ کی طرف گئے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، پاکستان میں کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا، آپس میں دست و گریبان ہے، آپ نے کہا مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، آپ نے کی ہے نا باتیں، ساری خرابیاں ہماری کمیونٹی کی آپ نے کی ہیں کہ نہیں کی؟ میں آپ کی کمیونٹی کا طرف نہیں گیا، میں آپ کی جڑ میں خرابی بیان کر رہا ہوں، اور آپ اس میں روک رہے ہیں، اور ابھی اوپر صاحب آئے ہیں، آپ کو بھی ٹائم دینا بھائی، اتنا شوق ہے تو آپ مناظرے پہ آ جانا، گزارش یہ بٹ صاحب، میں نے آپ کو ہر ٹرم میں گواہ ہیں سارے، میں نے کہا بٹ صاحب قرآن کی آیت کی طرف آئیے، آپ کتنی دفعہ گئے ہیں، مسلمانوں کی خرابیاں گنوائی ہیں کہ نہیں گنوائی؟ شاہ جی مجھے 1 منٹ دیں گے پھر آپ بات جاری رکھیں، ٹھیک ہے 1 منٹ دے دیں، دیں، ٹھیک ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ میں نے گنوائی ہے نا، آپ بھی کہہ دیں کہ محمدی بیگم کے معاملے میں آپ کے مرزا صاحب درست نہیں تھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اس کو موضوع بنا لیں، ہر ایک تفسیر بیان کریں تاکہ میں اس کا جواب دینا چاہوں تو نہ دے سکوں، تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بتا دیں، ذکر کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر آپ نے تفصیل سے بات کرنی ہے ہم اس کو موضوع بنا لیتے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کرے بادشاہ جی جی بولیں، محمدی بیگم کا دیں جواب۔ نہیں میں نے کہا پھر اس کو موضوع بنا لیتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں مرزا صاحب دیکھیں، حکم عدل، آپ کا دعویٰ ہے مرزا صاحب حکم عدل ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب آگے چلیں، آپ نے انکار کر دیا، اب آگے چلیں، دلیل دیں آگے اپنی، ہاں جی قرآن سے دلائل دیں، سورہ اور میں فاتحہ اتنی دیر سے، دیکھیں بٹ صاحب میں اتنی دیر سے قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، آپ نے کوئی ایک آیت پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے، کون سی؟ میں نے جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھی ہے، اب میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ کی بات اس صورت کی تائید میں کون سی آیت لائیں آپ؟ ہاں جی اب آپ پہلے اپنی بات ختم کر لیں پھر اچھا میں ختم کرتا ہوں، آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں نبی بننے کا مفہوم لفظ نہیں ہے، آپ مفہوم نکال رہے ہیں، جی میں نے جو آیت پڑھی آج آئندہ سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سورہ فاتحہ میں نبی بن رہے ہیں، یہ آئندہ جملہ آپ نے نہیں کہنا، آج آپ تسلیم، ہاں جی شاہ جی اب آپ تسلیم، یا آپ کو 1 منٹ دیا ہے، پھر مجھے کہا بولیں، یا پھر آپ بولنے لگ گئے، بولیں آپ بٹ صاحب، میں خاموش، بولیں آپ، بولیں، جب تسلی ہو جائے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ دوبارہ میں نے کہا بھی نہیں کہا کہ اس آیت میں یہ لفظ موجود ہے، میں نے ہمیشہ مفہوم کی بات کی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو مماثلت بنائی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جہاں پہ بیماری کی مماثلت ہے وہاں پہ شفا کی بھی مماثلت ہے، جیسے یہود میں پھر آخر ان کی حرکتوں کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم آئے تھے، اگر یہ امت ان کے طرح ہو جائے تو یہاں پہ بھی علاج اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک نبی کے ساتھ کرے گا جس طرح وہ ان کی طرف نبی آیا تھا۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت اس کے علاوہ ہمیں اور پیغام نہیں دے رہی۔ اگر میں کہوں کہ شاہ جی آپ بیمار ہو سکتے ہیں
بھائی اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے ایک دوسرے کو. یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیماری کی طرف اشارہ نہیں کیا، علاج کی طرف بھی صراحت کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے کہ اگر امت مسلمان یہود کی طرح مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کا ایک نبی بھیجے گا. اور نبی کی فضل نے اپنی احادیث سے اس کو ثابت کر دیا کہ ابن مریم دوبارہ آپ میں نازل ہوں گے. شکریہ. ہے بٹ صاحب اتنی گفتگو میں آپ نے ایک آیت سورہ فاتحہ کی جو پڑھی اس کا ترجمہ بھی آپ نے غلط کیا. آپ مان چکے ہیں، دعویٰ آپ کا یہ تھا، براڈ والے جانتے ہیں، جس براڈ پر بھی آپ جاتے تھے آپ بننے کی بات کرتے تھے. آج الحمدللہ آئندہ بٹ صاحب نہیں کہیں گے کہ سورہ فاتحہ میں نبی بننے کی دعا ہے، ہرگز نہیں ہے. راستہ مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. میں نے متعدد سوالات کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کیا سورہ فاتحہ کی دعا کے نتیجے میں ملے؟ بنے معاذ اللہ، وہ تو پہلے ہی نبی ہیں. پھر اس کے بعد مرزا صاحب ہیں، ان کا میں نے ان پر ایک کوسچن مارک کر دیا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کو میں کرمنل چارج کہتا ہوں، ان پر ایک کرمنل کیس ہے. وہ آپ اس کا جواب مجھے جب چاہیں موضوع رکھنا چاہیں تو موضوع بھی رکھ لیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب آپ بات بار جا رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف گئے. میں نے سورہ مائدہ سے اس کا جواب دیا. آپ نے کہا ہدایت کے لیے کوئی اور بندہ چاہیے. میں نے آپ کو سورہ اعراف کی 158 بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر لعلکم تہتدون. آپ نے کوئی جواب دیا؟ کسی ایک آیت کا جواب دیا؟ میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان حضور علیہ السلام، نور قرآن پاک، اللہ بھیج رہا ہے. ہدایت کے لیے 3 وجود کافی ہیں. آپ نے کوئی جواب دیا؟ کوئی آیت پڑھی؟ ہرگز نہیں پڑھی. آپ ہر دفعہ جتنی مرتبہ آئے سورہ فاتحہ میں آ گیا، پھر یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، اگر ممکن نہیں، یہ آپ نے 4-5 جملے رٹے ہوئے ہیں اور اس کو آپ دہرا رہے ہیں ہر بات. قرآن سے کوئی دلیل دی؟ آپ پہلے روحانی سلسلے کی بات کر رہے تھے، میں اس کو کاؤنٹر کیا اور آیتیں آپ کو بتائی کہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو بھی جلا بخشتا ہے اور جسمانی تقاضے بھی اللہ ہی پورا فرماتا ہے. یہ میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کر سنائی. اور تفکر الذی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. بندے اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ بھی آپ کو میں نے بیان کر دیا. تو اب وہ روحانی سلسلہ چلا تھا، وہ آپ اتنی دیر کے بعد آپ دیکھا کافی عرصے سے آپ روحانی سلسلہ چھوڑ گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ لاتے ہیں صرف ایک مرزا صاحب کو لاتے ہیں. مرزا صاحب ویسے ہی نامکمل ہیں، غیر مستقل ہیں، ذلی ہیں، بروزی ہیں. اگر پچھلی امتوں پر قیاس کرتے ہیں تو امتوں پر تو عالی شان انبیاء ہے، مستقل، حقیقی. ادھر کیا ہے؟ غیر مستقل، وہ بھی ایک ہی. یہ امت پر انعام اور احسان ہوا ہے. انعامات اگر امت پر ہونے تھے تو پھر امت میں ایک تعداد کثیر نظر آتی. ایک ناقص بندے کو لا کر، اور محمدی بیگم کا ٹچ اس لیے دیا ہے کہ یہ ایک غیر مناسب، اور آپ کا ایک کل جو ساتھی آپ کی جماعت تھا وہ کہہ رہا تھا بیہودہ عمل ہے، وہ کہہ کر گیا، ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. تو بٹ صاحب نہ تو آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ درست کر، جو بندہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ درست نہیں کر سکتا وہ آگے کیا دلائل دے گا؟ اس لیے جو کچھ میں نے آپ کو سمجھانا تھا میں نے سمجھایا. تو ابھی گفتگو میرے خیال میں 1.25 گھنٹہ ہو گیا. آگے آپ چلانا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ اس سے اگلی نشست رکھنا چاہیں تو پھر اس سے آگے میں نشست رکھ سکتے ہیں. جی بٹ صاحب. جی شاہ جی، جو تو آپ نے روحانی سلسلے کی بات کی وہ تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. بات سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیات پڑھ کے سنا چکا ہوں. تمام ان باتوں کا جوابات دیے جا چکے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا اصول پیش کیا ہے کہ قرآن کریم ایسی آیات یا ایسی دعائیں نہیں سکھاتا جو ناممکنات میں سے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا یہود کے ساتھ مل جانا ممکن نہیں تھا تو ان سے بچنے کے لیے دعا سکھانا اس آیت کو بے معنی کر دیتی ہے. آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کے عقیدے کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ کوئی معنی دے ہی نہیں رہی، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جہاں پہ بیماریوں کی نشاندہی کر رہی ہے وہاں پہ علاج بھی بتا رہی ہے، اور یہ ناممکن نہیں بنا رہی کہ امت جو ہے ایسے عقائد بنا لے جو کہ یہود کے عقائد کی طرح ہوں. اور یہود کا عقیدہ کیا قرآن کریم میں نے تو بیان نہیں کیا. قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی ان کی طرف نبی آئے انہوں نے انکار کیا، مخالفت کی.
اور آپ کا جو عقیدہ ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی یہی کریں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ نبی کسی نے آنا کوئی نہیں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی مخالفت کی، انکار کیا. آپ لوگ بھی یہی کریں گے. تو حل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم میں بتا رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ پیدا ہوں گے، تو آپ لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں کے ذریعے انعامات ملیں گے. اب میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا انعام ملے یا امت مسلمہ کو کیا ملے. اور اب اگر آپ نہیں محمدی، بٹ صاحب ایسے نہیں. پہلے آپ نے میں قرآن نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے، نہیں میں نے آپ آپ کو ٹوکا یہ نہیں بھی ہے. آپ غلط، آپ نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں، آپ کو ٹوکا نہیں ہے. میں پچھلی نے دفعہ ٹوکا نہیں. نہیں بٹ صاحب ٹوکا نہیں 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 مجھے بات آپ نے ٹوکا نہیں. دیکھیں یہ غلط بیان نہیں، آپ نے ٹوکا ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں ویسے، نہیں لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ آپ مجھے بٹ صاحب مجھے ٹوکا تھا. دیکھیں ریکارڈنگ ہو چکی ہے. آپ نہیں آپ نے مجھے ٹوکا تھا. نہیں بٹ صاحب نہیں، آپ نے مجھے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا؟ یہ جو بتائیں نا مجھے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا؟ بات کرنے دی ہے محمدی بیگم کی طرف دیکھیں، جب میں محمدی بیگم کی طرف گیا آپ ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا؟ کریں بات. اب آپ امت کی طرف جائیں گے، میں پھر وہی راستہ اپناؤں گا، پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ہاں میں ادھر ہی جا رہا ہوں. نہیں اگر ادھر جائیں گے تو پھر میں مرزا صاحب کی طرف جاؤں گا. ہاں جی جائیں کوئی مسئلہ نہیں. روکیں گے تو نہیں پھر مرزا صاحب کی طرف؟ نہیں میں نہیں روکوں گا. بات اب سوال یہ ہے، میں سے نکلتا ہے قرآن کا فہم ملتا ہے تو مرزا صاحب کے پاس سے ملتا ہے. ان کے مخالفین کے پاس صرف تاریکی اور اندھیرا تھا. یہ موضوع رکھے، میں اس پہ دلائل دوں گا. آپ کا موضوع رہا محمدی بیگم. ایک میرا موضوع ہے، ایک محمدی بیگم پہ. 2 ڈبیٹیں ہو جائیں گی. اب آپ، میرا خیال ہے کہ اس پہ جب تک ہماری ڈبیٹ نہیں ہوتی، آپ اگر وہ ویسے اس کو بیان کرنا کر لیں. اگر تفصیل میں جانا تو ڈبیٹ ہوگی، تفصیلیں جتنی مرضی بیان کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو سامنے رکھ کے آپ کو تمام محمدی بیگم کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دوں گا. اچھا اب میں انعامات کی طرف نہیں ابھی کر لیتے ہیں پہلے محمدی بیگم کا ابھی کلیئر کر لیتے ہیں. شروع کریں. نہیں ابھی جو موضوع چل رہا ہے پورا موضوع کرتے ہیں نا. ابھی جو دیکھیں، پھر آپ نے مجھے ٹوک دیا. اب جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع پہ رہتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کے آنے سے کون سے انعامات آئے. نہیں اگر آپ نہیں ایسا نہیں بٹ صاحب ایسا نہیں دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں تب ڈسکس نہیں بٹ صاحب نہیں مرزا صاحب کو تب ڈسکس نہیں، ایسا نہیں. مرزا صاحب کو تب ڈسکس کریں گے جب محمدی بیگم کا جواب دیں گے. مرزا صاحب تو انفٹ ہو گئے نا. نہیں انفٹ کیسے ہو گئے؟ محمدی بیگم کا ایلیگیشن ہے ان پر. یار ایلیگیشن کیا دوسرے انبیاء پر نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پر وہی الزامات لگ رہے ہیں جو دوسرے انبیاء پر لگتے رہے ہیں. تو پھر کیا ایلیگیشن ہونے کی وجہ سے نبی جھوٹا ہو جاتا ہے؟ مرزا صاحب پر جو میں نے ایلیگیشن لگایا، ابھی دوسرے انبیاء ہمارا موضوع نہیں ہے. میں دوسرے انبیاء کو تو لائے نہیں یہاں پہ. آپ کے مرزا صاحب ہمارے نزدیک تو جھوٹے ہیں. قرآن لا رہا ہے نا. آپ کے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک دیگر انبیاء کرام معاذ اللہ سچے ہیں کہ کیا ہیں؟ بتائیں. سارے سچے ہیں میرے نزدیک. سچے ہیں. میرے نزدیک مرزا صاحب جھوٹے ہیں. یا تو آپ بھی کہیں کہ وہ والے آپ کے نزدیک سچے نہیں ہیں، تو ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسروں کے نزدیک دوسرے انبیاء جھوٹے ہیں. دوسروں کا نہیں، ابھی آپ کی اور میری بات ہو رہی کہ آپ دیگر انبیاء کو سچا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں تو مرزا صاحب کو بھی سچا سمجھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں انبیاء کرام کو سچا آپ بھی سمجھتے ہیں، سچا میں بھی سمجھتا ہوں، اس پر تو بحث ہی نہیں. اب بحث ہے مرزا صاحب پر. آپ مرزا صاحب کو سچا سمجھتے ہیں، میں جھوٹا سمجھتے، اس پر بحث کرتے ہیں. یا تو آپ دیگر انبیاء کو اگر آپ سچا نہیں سمجھتے تو اس موضوع پہ کرتے ہیں. بٹ صاحب جو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق بات ہے، آپ بھی تمام جو سچے انبیاء ان کو سچا سمجھتے ہیں. میں مرزا صاحب کو سچا نہیں سمجھتا، آپ مرزا صاحب کو سچا سمجھتے ہیں. پہلے اس کو حل کرتے ہیں نا. یا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے دیگر انبیاء کرام پر بھی سوالی نشان ہے، آپ کریں دیگر انبیاء کے منکر بنے، میں ان کے لیے دلائل دیتا ہوں. اگر آپ بھی ان کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تو پھر مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے مرزا صاحب کا. تو مرزا صاحب کو آپ سچا مانتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ محمدی بیگم والا معاملے میں مرزا صاحب ناک آؤٹ ہو جاتے، فٹ ہی نہیں رہتے یہاں پہ. جب تک مرزا صاحب محمدی بیگم کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا، بٹ صاحب آج آپ مرزا صاحب کو پیش نہیں کر سکیں. پیش کریں گے تو میں نے دلیل کے طور پر محمدی بیگم کا کیس رکھا ہے آپ کے سامنے. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب قرآن کہتا ہے کہ تم پر وہی الزامات لگ رہے ہیں جو دوسرے انبیاء پر لگائے گئے، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کو نہیں مانتے تھے؟ یا جو مسلمان ہیں وہ دوسرے انبیاء کا انکار کرتے تھے؟ تو لہذا دلیل ان کو دی جا رہی ہے جو مانتے تھے. ٹھیک ہے کہ یہ بات ڈاکٹر صاحب آپ دوسرے انبیاء کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ٹائم بچائیں لوگوں کا. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے. سوال یہ ہے، اس وقت گفتگو کر رہے ہیں محترم عظیم بٹ صاحب اور سید ظفر اللہ شاہ. سارا جہان گفتگو نہیں کر رہا.
آپ کیا دیگر انبیاء کرام کو سچا مانتے ہیں، حضور سے پہلے انبیاء کرام کو؟ میرے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد جو بھی پیدا ہو اور دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یا تو آپ بھی ایسا کریں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کوئی جھوٹا نبی ہے، سارے سچے ہیں، ہاں اس جی میں اور میرے آپ کو اتفاق ہے۔ نزدیک، ہاں جی میرے نزدیک جو سچے نبی کا انکار کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ فیصلہ قرآن نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چیلنج ابھی دیتا مرزا ہوں صاحب کہ کی قرآن، دیکھیں، یا تو آپ مرزا صاحب کو پیش نہ کرتے، آپ میں مرزا صاحب کو مرزا صاحب پیش کی کر، بات کر رہا ہوں نا، آپ مرزا مرزا صاحب کی صاحب بات کو کر، دیکھیں، مرزا صاحب کو آپ پیش کر چکے ہیں۔ میں مرزا صاحب کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے مرزا صاحب پر اعتراض، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا آپ مرزا صاحب کو کیسے آگے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا اچھا جواب دیں، مطلب یہ ہے، مجھے اس کا مطلب جواب یہ دیں ہے، نا۔ ہاں جی شاہ جی دیکھیں آپ جا کدھر رہے ہیں، یہ میں بات کدھر ہے نہیں جا کہ رہا ہوں، میں قرآن مرزا سے صاحب کی طرف جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں نا، بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتراضات لگے ہیں جب تک وہ حل نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے آپ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نبی یہ پاک بات کر صلی رہے ہیں اللہ شاہ علیہ جی؟ نہیں نہیں بٹ صاحب نہیں، ہاں دلیل نہیں، یہ بہت آپ یہ کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب آپ کمزور، نہیں بالکل نہیں یہی کہہ بٹ رہے ہیں شاہ صاحب، جی، بٹ صاحب آپ نبی پاک کو مانتے ہیں؟ ریکارڈنگ ہو گئی، آپ نے نہیں، یہی کہا ہے کیا؟ کہ جب تک الزامات کا دفاع یا اس کا صفایا نہیں ہو جاتا استغفر مرزا نقل صاحب کو کفر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ صاحب، عظیم بٹ صاحب، مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں تو ہاں تو آپ لوگ نبی، نہیں اس وقت میں اس جواب کا ریکارڈ ٹچ مطلب یہ کرتا ہوں، ہے کہ میری ہم سنیں نا کسی بٹ نبی صاحب، کو پیش نہیں کر سکتے میری کہ عرض وہ سنیں۔ سب پر الزامات ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں بٹ صاحب، اس وقت ہم دو افراد گفتگو کر رہے ہیں، سارا جہان میرے سامنے نہ یہودی ہے نہ مسیح ہے، میرے سامنے عظیم بٹ صاحب ہے جو اپنے قرآن آپ تو کو، ہے نا شاہ جی، وہ قرآن تو میری موجود بات ہے کہ سنیں نہیں نا، موجود؟ میری بات سنیں، قرآن کی ہاں تو جی، آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکتے نا، اس ابھی اچھا چلے اچھا ٹھیک ہو اچھا گزارش یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، میں ان کو قادیانی کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ گزارش یہ ہے، عظیم بٹ صاحب نے جس بندے کو پیش کیا، یا تو آپ کہیں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ دعویٰ کریں، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے مسیح نہیں ہے، میرے سامنے یہودی نہیں ہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ بھی مسیح اور یہودی ہیں، پھر آئیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے تو آپ پیش کیجیے، اس پر تو ہم دونوں متفق ہیں۔ گفتگو ہے مرزا صاحب کی، مرزا صاحب کو آپ سچا مانتے ہیں، میں جھوٹا مانتا ہوں، موضوع ہمارا یہ ہے۔ یا تو آپ کہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں مانتے، تو پھر آتے ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ یہودی بن جائیں، آپ عیسائی بن جائیں، آپ اعتراض کریں، میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ تسلیم کریں گے کہ آپ یہودی اور عیسائی ہیں۔ جی تو شاہ جی جس پر ہمارا اتفاق ہے بٹ صاحب، پیش آپ نے مرزا صاحب کو آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا، دعویٰ آپ کا ہے مرزا صاحب کے حوالے سے، ثابت آپ نے کرنا ہے، میں نے مرزا صاحب پر اعتراض کیا ہے۔ جہاں تک قرآن پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن پاک میں کوئی نبوت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے بعد اجراء نبوت ہے ہی نہیں، تو بندہ آپ کیسے پیش کریں گے؟ جی جس نے بھی نبی بننا تھا وہ حضور سے پہلے بن چکے، سب کی نبوت اور رسالت حضور سے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت ہے ہی نہیں، تو وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پیش کیا کہ وہ حکم عدل ہے، میں نے کہا جی ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے، محمدی بیگم کا معاملہ جو ہے بڑا سنگین معاملہ ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اگر آپ نے مرزا صاحب کی فضائل آج کی گفتگو میں بیان کرنے ہیں تو پہلا میرے سوال کو ایڈریس کر لے، پھر جائیں مرزا صاحب کی طرف، شاہ یہ جی، میری دلیل ہے۔ ہاں جی ہاں شاہ جی، ہاں جی بات ختم ہو گئی، ذرا مختصر کیا کرے۔ آپ نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں قرآن کے خلاف دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، دیتے ہو تو کم دیتے ہو۔ انصاف کا پیمانہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مختلف پیمانے نہیں ہیں کہ آپ دلیل بنائیں وہ سچی اور درست اور وہی دلیل دوسرا بنائے، یعنی کہ آپ کا مخالف اور وہ غلط ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک یہ ایلیگیشن ہے آپ مرزا صاحب کو پیش نہیں کر سکتے، یہ ریکارڈنگ موجود ہے، تو مطلب یہ بنا کہ کوئی بھی سچا نبی پیش نہیں کیا جا سکتا اگر اس پہ اعتراضات ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک اصول بنایا ہے اپنے لیے۔ نہیں، میں ہمارے نے ساتھ مرزا صاحب نہیں ہاں جی میں نے میری بات مرزا سنو صاحب، نا، اوہو میں نے دیکھیں، میری بات تو سن، اب اچھا میں نے نہیں سنائیں ٹوکا آپ کو، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا، میں نے نہیں ٹوکا، آپ نہیں ٹوکے، آپ نہیں ٹوکے، برائے مہربانی، ٹھیک ہے نا، میری بات مکمل ہو۔ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جب تک ایلیگیشن ہے آپ وہ حل نہیں ہو جاتے آپ مرزا صاحب کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ جو کسی نبی کو سچا نبی مانتا ہے وہ اس نبی کو پیش ہی نہیں کر سکتا جب تک اس پہ اعتراضات جو حل نہیں ہو جاتے۔ تو قرآن کریم تو انبیاء کو پیش کر رہا ہے بار بار اور اعتراضات کا بھی ذکر کر رہا ہے، تو اگر اعتراضات لوگوں نے مان لیے ہیں کہ حل ہو گئے اعتراضات، پھر بھی قرآن کریم پیش کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے جو طریقہ اپنانا ہے، سیکھنا ہے، قرآن کے مطابق چلنا ہے، قرآن سے سیکھنا ہے۔
آپ کی سوچ کے مطابق ہم نے دلائل نہیں بنانے. تو آپ کے دلائل جو ہیں وہ صریحاً قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن کریم اس بات کو ناقابل قبول بتاتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں نے بتایا تھا, ہم موضوع پر واپس آ جاتے ہیں. آپ کا عقیدہ وہ ہے جو یہود کا عقیدہ ہے کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں ماننا. وہ کہتے ہیں کسی نبی نے نہیں آنا, وہ بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی اسی کا کر رہے ہیں, باقیوں کا آپ انکار کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی امت مسلمان کے مسئلے کی جڑ ہے کہ نبی آ جائے گا, انہوں نے اس کا انکار کرنا ہے, اس نے اس کی مخالفت کرنی ہے. نہ ہی وہ انعامات ملیں گے جو نبیہ کے ذریعے ملتے ہیں, اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پہ آئیں گے. یہ ہے جو عقیدہ ہمارے ختم نبوت کا ہے کہ خاتم النبیین کی مہر جو ہے اس سے علاج کیا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دلوں پہ مہر لگاتا ہے, اسی طرح خاتم النبیین کی مہر لگتی رہے گی حسب ضرورت. جب اللہ تعالیٰ ضرورت سمجھے گا مہر لگائے گا کسی کی انسان پر, اور نبی بن کر امت کی رہنمائی کے لیے آئے گا. امت انکار کرے گی تو پھر انہی حالات میں رہے گی جو حالات اس وقت موجود ہیں. شکریہ. جی السلام علیکم بٹ صاحب, اگر مجھے 2-3 منٹ مل جاتے اپنا موقف رکھنے کے لیے, میں ذرا اب بات ختم ہو رہی, پھر آپ کریں 1 to 1 کریں, دوسرے لوگ بھی کریں گے. یہ عامر صاحب بھی ہیں, پیر صاحب بھی ہیں. جی شاہ جی, میرا خیال ہے اب آپ آخری ٹرم لے لیں, تو میں اس کے بعد بات نہیں کروں گا تاکہ بہت لمبی بات ہوگی, دوسرے بھی کر سکیں. جی شاہ جی. شاہ جی چلیں, میرا ان کا مسئلہ ہے. جی بات صاحب, ابھی میں بولتا ہوں. ہاں جی, بولے. وہ جو جملے رٹے ہوئے ہیں دہرا دیتے ہیں ہر ٹرن میں, آپ نے وہی باتیں دہرائی ہیں. جی آپ کی گمراہ ہو گئے اور یہ ہو گئے, اس طرح کا. لیکن آیت قرآنی کوئی نہیں پڑھی. جب آیت خاتم النبیین کو ہم پڑھیں گے تو اس کا میں پورا آپ کو مفہوم سمجھاؤں گا, جو پہلے بھی